صاحب پچھلے ویک ایک فصل شروع کی تھی، اس کو آج پورا کریں گے انشاءاللہ۔ فصل یہ تھی صاحب، چیپٹر یہ تھا، میں نے آپ سے کہا تھا بہت ہی توجہ طلب ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے یہ بہت اہم ہے اس بات کو سمجھنا، اور میں اس کو جلدی سے پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا ذہن نشین ہو جائے بات۔ ابن قیم رحمۃ اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، انکریج کر رہا ہے لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننا، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کو جانو تو دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو جانو، یا دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ کو جان سکتے ہو۔ ایک یہ ہے کہ جو مفعولات ہیں، مفعولات مطلب جو اللہ نے کام کیے ہیں، رائٹ، ان کو غور سے دیکھو، یعنی جو چیزیں ہمارے آس پاس پھیلی ہوئی ہیں ان سب میں اللہ آپ کو نظر آئے گا۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو دو مکتبہ فکر شروع سے ہیں، ایک کو کہتے ہیں وحدت الوجود اور ایک کہتے ہیں وحدت الشہود۔ تو سب سے بڑے جو داعی وحدت الوجود کے ہیں وہ امام ابن عربی ہیں، لوگوں نے ان کو کافر تک لکھ دیا۔ وہ بات یہ کہتے ہیں ہم کو اللہ ہر جگہ نظر آتا ہے، یا ہر چیز میں نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، کہ ہر جگہ اللہ ہی ہے، رائٹ؟ اور وحدت الشہود کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہونے کی شہادت ہر چیز دے رہی ہے۔ اکثر جو متکلمین ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے وحدت الشہود کا، ہر چیز جو ہے شہادت دے رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی، رائٹ؟ تو بہرحال ابن قیم یہ فرمایا النظر فی المفعولات، ایک چیز کی طرف جو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ہر جگہ ہر چیز کو دیکھو، جو کچھ ہم نے کام کیا نا اس کو دیکھو، جتنا غور سے دیکھو گے، رائٹ، اس سے اتنا آسانی سے تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے۔ اس میں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی ضرورت نہیں ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تورات انجیل کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کے احساس کی ضرورت ہے، صرف احساس کی ضرورت ہے۔ اس میں آپ کا پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی جنگلی ہے، جنگل میں رہتا ہے، اس کے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے، پیڑ ہی پیڑ ہیں، پانی ہے، جانور ہیں، تو کہہ رہے ہیں بس اس کو یہ جب غور کرے گا نا کہ ان سب کو کس نے بنایا، کیسے چلا رہا ہے، تو یہ اللہ کے مفعولات میں جب نظر کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ سمجھیں؟ تو اس لیے علم کی ضرورت نہیں ہے، جہل کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ آرام سے مل سکتا ہے، صرف احساس۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا نا کہ سب احساس کا ہے کھیل یہاں، سب احساس کا ہے کھیل یہاں، علم بھی جہل کے برابر ہے، علم بھی جہل کے برابر ہے۔ تو اس لیے یہاں آپ کو بہت علم کی ضرورت نہیں ہے جو دیکھنے میں۔ ایک دوسری چیز جو ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ملے گا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تدبر، تفکر، سوچ، اس میں گہرائی، رائٹ؟ تو یہ جو ہے اس کو سیکنڈ اس پہ رکھا گیا ہے، رائٹ؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کو کتاب چاہیے، آپ کو پڑھنا آنا چاہیے، آپ کو سوچنے کی تمیز ہونی چاہیے کہ بھائی قرآن شریف میں کیسے سوچائیں گے۔ لیکن جو پہلی چیز ہے نا کائنات میں غور و خوض، اس کے لیے آپ کو کوئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابن قیم فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا کائنات میں دیکھنا، اس کو یہ لوگ کہتے ہیں مشہود ہے،
مشہود مطلب شہادت، مطلب یہ کہ آپ کا دیکھنا، جب مشاہدہ یہ صحیح ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ مسموعہ ہے. مسموعہ مطلب جو قرآن شریف کو آپ سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو قرآن شریف کا پڑھنا سننا جو ہے نا، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی کے متعلق جتنا سوچنے پر آپ جتنا سوچیں گے، دیکھیے باٹم لائن ہے سوچنا. سوچیں. میں نے آپ سے پھر کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں، چونکہ قیامت سے پہلے کا دور ہے بالکل، تو اس وقت جو چیز بالکل مفقود ہو گئی ہے وہ سوچنا ہے. آپ دیکھیے ہر چیز ویژول ہے. آپ جب دیکھتے ہیں آنکھوں کے آگے 1-2-3 گھنٹے آپ نے یہ اسکرین پہ گزار دیا، ٹی وی پر گزار دیا، تو اب آدمی کا سوچنے کی قوت کم ہو جاتی ہے، فالوئنگ کی آسان ہو جاتی ہے. بس آپ فلو میں جا رہے ہیں، وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اور پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تفکر ہوتا ہے، آپ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اسی لیے پڑھنے کا کوئی بدل نہیں ہے. پڑھنے لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے کوئی اسلامی ویڈیو بنا دیجیے، ویڈیو بنا دیں. یہ بڑی مطلب یہ وہ بات ہوئے کہ ہم نے شکست مان لی کہ بچے پڑھیں گے نہیں. اچھا ہیری پاٹر پڑھ لیں گے. کیا 7 آئی نا ہیری پاٹر کی وہ سیریز، ہر سیریز 900 صفحے کی کیا، اور بعض بچوں نے 24 گھنٹے میں پڑھی ہے. شوق سے 24 گھنٹے میں پڑھی ہے پوری کتاب، اور 7 کتابیں پڑھی. شوق ہے. جب ایک بچی نے کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں پڑھی ہے، ہم نے کہا بیٹا شوق کی بات ہے نا. تو اب جب ہم وہ حکایات پڑھتے ہیں جس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین روزانہ 10-10 گھنٹے قرآن شریف کو پڑھتے تھے، تو سمجھ میں نہیں آتا ہے بھئی یہ لوگ کیسے پڑھتے. وہ شوق تھا. تم ہیری پاٹر 24 گھنٹے میں 900 صفحے پڑھ سکتے ہو، اس لیے شوق ہے. تو یہ جو ہے کیا نام ہے قرآن شریف میں تدبر، تفکر جو ہے وہ، اسی لیے قرآن شریف پڑھنے کی بات ہے صاحب، پڑھنے کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ جو ویژول آرٹس ہیں، چاہے وہ مطلب ہمارے پاس جو چھوٹے چھوٹے ویڈیوز آتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کا پڑھنے کا بدل نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا، اسی لیے قرآن شریف میں بھی کہا اقرأ بسم ربک الذی، پڑھو. یہاں پہ اللہ نے اس کا یہ بدل نہیں دیا کہ ایک زمانہ آئے گا جب تم قرات اور قرآن شریف سن لیا کرنا بس. قیامت تک ہے، پڑھیے آپ. اقرأ، یہ اقرأ جو ہے قیامت تک کے لیے پڑھیے. تو پڑھیے. اب کتابیں شیلف پر ہوتی ہیں، کوئی پڑھتا نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں نہیں، جب ڈرائیو کر رہے ہوں تو قرآن شریف لگا دیں تاکہ ڈرائیو بھی ہو جائے اور کہنے کو یہ ہو جائے ہم نے پڑھ بھی لیا ہے. تو بہرحال تو اس میں یہ ہوتا ہے تفکر نہیں ہوتا ہے. تو اس میں تو یہ 2 چیزیں صاحب پچھلے ویک گئی تھیں تفسیر کے ساتھ. اب ایک پوائنٹ جو ابن قیم رحمۃ اللہ نے زبردست پیش کیا ہے، جو یہ صاحب جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سلسلے میں بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، بہت پرانا اب ہو گیا ہے، وہ ہے کہ صاحب یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، خود بخود وجود میں آ گئی. جس کو کہتے ہیں بگ بینگ. بس ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور ہر چیز بالترتیب آ گئی. مطلب کسی منصوبہ بند انداز سے نہیں آئی، یا کسی نے اس کو پلان نہیں کیا تھا. وہ اتفاق سے کچھ ایسے بات ہوئی کہ بہت بگ بینگ ہوا اور ہر چیز وجود میں آ گئی. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ دیکھیں سنیے، کہتے ہیں وذالک یسترچم، کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ ہر چیز، ہر مفعول یعنی ہر کام
وہ دلالت کرتا ہے کام کرنے والے کے اوپر. آپ سے مفعول جو ہے وہ فاعل کے اوپر دلالت کرتا ہے. جیسے کوئی آدمی بہت بیمار ہے, وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, اس کو شفا ہو گئی, تو آدمی اگر آپ کو معلوم ہے کہ صاحب بہت علیل تھے تو آپ یہ ضرور پوچھیں گے کہ بھائی کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے کہ ماشاءاللہ تم کو شفا ہوگی. تم کیوں؟ کیونکہ ایک فعل ہوا, شفا ہوئی, تو شفا خود بخود نہیں ہوئی, شفا کسی کے ذریعے سے ہوئی, رائٹ. تو اب یہ ہوتا ہے کس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے آپ, اور یہ بھی ہم لوگ کو معلوم ہے, ہمارا ایمان ہے کہ شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, لیکن کوئی ذریعہ ہے. اب ہم اس ذریعے کو معلوم کرتے ہیں کہ بھائی کس نے کون ڈاکٹر تھا. ابن قیم فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات, اس کا وجود میں آنا دلالت کرتا ہے کہ کوئی بنانے والا ہے, رائٹ. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, پھر یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ خود بخود چیز وجود میں آ گئی, تھوڑی دیر کے. وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز وجود میں آ جائے بغیر کسی کے بنانے والے کے. یہ ہم نے مان لیا تھوڑی دیر کے, لیکن یہ بتاؤ کہ پھر اس کا چلنا پرفیکشن کے ساتھ چلنا, یہ اس کو کیسے تم کیا نام ہے ڈسکرائب کرو گے کہ بھائی ہر چیز چل رہی ہے بالکل پرفیکشن کے ساتھ. آپ سمجھ رہے, بالکل پرفیکٹ. یہ کائنات کیسے پرفیکشن کے ساتھ چل رہی صاحب, یہ کیسے ممکن ہے؟ مثال کے طور پہ اسی دن بات چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن شریف میں, او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہ صرف ایک دلیل ہے. اللہ کہہ رہا ہماری دلالت یہ بھی ہے کہ ہم مرد و عورت کے درمیان الفت پیدا کرتے ہیں, محبت ہوتی ہے, وہ شادی کرتے ہیں, پھر اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں جتنے بچے دیں ان کو, اور بچوں میں اللہ نے فرمایا کہ ہم کتنے ذکر دیں گے, کتنے انثیٰ دیں گے, کتنی بیٹیاں ہوں گی آپ کی اور کتنے بیٹے ہوں گے. اللہ کہہ رہا یہ صرف ہم ڈٹرمن کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہم بعض عورتوں کو عقیمہ بناتے ہیں, مطلب بانجھ, بیرن, ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی, چاہے جتنی ڈاکٹروں کی اور دوائیاں اور سب کچھ ہم نے کہہ دیا ہم نہیں دیں گے, یہ فیصلہ ہمارا ہے. اب دنیا مل کر بھی صاحب اس عورت کو پریگننٹ نہیں بنا سکتی. اب دیکھیے چلانے والی بات ہے, دنیا کائنات کو چلانے والی بات. اب اس کو کیسے آدمی بیان کرے گا کہ اتنی بیلنس پروپورشن میں اللہ تعالیٰ بیٹے اور بیٹیاں پیدا کرتا ہے کہ کہیں شارٹیج نہیں ہوتی, کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب 90% سب لڑکے ہی ہوتے جا رہے ہیں اور اس شہر میں صرف 10% لڑکیاں ہیں, 90% لڑکے. ایسا کہیں نہیں ہوتا, بلکہ آپ دیکھیے بالکل پروپورشن ہے, تقریباً 50% لڑکیاں 50% لڑکے. اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تدبر, یہ پلاننگ کون کر رہا ہے؟ ابن قیم کہہ رہے ہیں چلو ہم نے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے, استحالہ ہے, حالانکہ استحالہ ناممکن ہے کہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی, لیکن کہہ رہے ہیں چلو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا تمہاری بات. یہ بتاؤ کہ اس کو چلانا, جو چیز چل رہی ہے کائنات, وہ اتنی پرفیکشن کے ساتھ چل رہی ہے, تو کہہ رہے ہیں اس کو تم کیسے بیان کرو گے؟ یہ کیا بغیر کسی سوچنے والے اور پلان کرنے والے کے بغیر چل رہی ہے؟ اس کو فرما رہے ہیں وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ وُجُودُهُ, کہنے کہ دیکھو ہر چیز اللہ کے وجود پر دلالت کر رہی ہے, اللہ کی قدرت, اللہ کی مشیت اور اللہ کے علم کے اوپر.
لا استحالہ صدور فی الاختیار من، کہنے گا اور دیکھو یہ چیز ناممکن ہے کہ کوئی اختیاری فعل وجود میں آ جائے آؤٹ آف نتھنگ، معدوم، او موجود، اچھا سنیے، او موجود لا قدرہ لہ، یا یہ کہ کوئی چیز، کسی چیز کو وجود بخش دیا جائے، سنیے آپ، کسی چیز کو وجود بخش دیا جائے اور اس وجود میں کوئی قدرت نہ ہو، اس وجود میں کوئی زندگی نہ ہو، ولا علم، اور نہ اس وجود میں کوئی علم ہو، اور نہ اس وجود میں کوئی ارادے کی قوت ہو۔ وہ کہنا کہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان میں یہ سب چیزیں ہیں، مطلب ان میں زندگی ہے، ایک ذرے میں بھی زندگی تھا، پتھر میں بھی زندگی ہے، تو ہر چیز میں اللہ میں زندگی دی ہے۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتائیں، ہر زندہ اور جاندار چیز، چاہے پیڑ ہی کیوں نہ ہو، رائٹ، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی جس کی انتہا نہیں ہے، اور جب اس کی انتہا ہو جاتی ہے بھائی تو اس کے فوراً بعد اس کا ریپلیسمنٹ آ جاتا ہے۔ آپ سمجھیں، مثال کے طور پر اللہ میں نے فرمایا خواہشی میں کہ جب تمہارے بچے ہیں، پہلے ہم نے تم کو پیدا کیا، تمہارے بچوں کو پیدا کیا، پھر تمہارے پوتے آ گئے، اب دیکھیے آپ اکیلے تھے، اب آپ کی وجہ سے 2 جنریشن اور آ گئیں، بیٹے کی اور پوتے کی 2 جنریشن اور آ گئیں، تو آپ کا ریپلیسمنٹ آلریڈی آ چکا ہے، اور آپ کے ریپلیسمنٹ کا بھی ریپلیسمنٹ آ چکا ہے پوتے کی شکل میں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب آپ کے کوچ کا وقت کسی بھی وقت کیا، آپ کافی تھے، ہاں، اب آپ کی وجہ سے 2 آ گئے، 2 جنریشن آ چکی ہیں۔ اسی لیے جب آدمی دادا یا نانا بنتا ہے اس وقت تو اس کو اللہ ہی تعالیٰ یاد آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارا ریپلیسمنٹ تو دیا تھا ہمارے بیٹے کی شکل میں، اب ماشاءاللہ پوتا بھی آ گیا۔ آج صبح ہی ہمارے پاس، میں اٹھا تو میں آ رہا تھا تو ایک وہ آیا میسنجر پر، وہ کہ ہم سے ہمارے برابر ہی ہماری ماموزاد بہن ہے دریاباد میں، لکھنؤ دریاباد میں، اس کا آیا کہ طارق وہ ہماری بیٹی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، وہ ہماری عمر کی ہے۔ تو میں نے سوچا ہم لوگ اتنے بڑے ہو گئے کہ اس کی جو ہے نواسی ہو گئی، ہم لوگ ساتھ کھیلتے تھے۔ ہم نے کہا یار ہم لوگ واقعی میں بوڑھے ہو رہے ہیں، نانا، اب اس کی مطلب وہ نانی بن گئی۔ تو صبح مجھ کو بڑی عجیب سی بات لگی کہ وہ نانی بن گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ فرمانے کہ جو موجود ہے نا، جب ہر موجود چیز معدوم ہوگی، یہ فلسفے میں لکھا ہے کہ ہر موجود چیز معدوم ہو جائے گی، معدوم مطلب ختم ہو جائے گی، رائٹ؟ تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے کائنات بنائی اس میں یہ بھی آپ دیکھیے، اور اس سے بھی اللہ کو پہچانیے کہ ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے نا، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہونے کے فوراً بعد اس کا ریپلیسمنٹ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہنا تھا، وہ جو پتے ہوتے ہیں نا جب مرجھاتے ہیں تو اسی شاخ میں اسپرنگ ٹائم میں نئے پتے آتے ہیں، اسی شاخ میں جس پہ بہت پھول تھے، گلاب تھے، وہ مرجھا گئے، رائٹ؟ اس کا تھا فانی بدایونی کا ایک بڑا عمدہ شعر تھا کہ کیا تھا شعر اس کا، وہ اجل آئی کہ بڑا عمدہ شعر تھا اس کا، وہ اجل ہاں سنیے، وہ کہتے ہیں حیات آئی یا اجل آئی، اجل موت، حیات آئی یا اجل آئی، کیوں در زندہ کھلتا ہے،
در زندہ سمجھے نا جیل خانے کا پھاٹک. تو وہ مایوسی بتا رہا کہ حیات آئی یا اجل آئی, کیوں در زندہ کھلتا ہے؟ کیا کوئی وحشی اور آ پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا؟ کیا کوئی قیدی اور آ پہنچا, کیا کوئی وحشی اور تو وہی اس پہ مجھے بتا رہا ہے کہ اس میں ہمارے جیل خانے میں کبھی تبدیلی ہوتی نہیں تھی. جو جیل خانے کا دروازہ بند تھا تو وہ بس بند تھا, کبھی کھلا ہی نہیں. ہم تو یہاں بس پڑے ہوئے ہیں سالہ سال. اب آج جو کھلا ہے تو تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ یا تو پھر ہم کو چھوڑنے کا پلان بنا حیات ہے, یا پھر موت آ رہی ہے, سمجھا؟ ورنہ یہاں کوئی تبدیلی ہوتی نہیں سالہ سال تک, رائٹ. لیکن کائنات میں سب تبدیلی ہے, کائنات میں تبدیلی ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ کائنات میں نظر کرنے کے لیے آپ کو نہ علم کی ضرورت ہے, نہ بہت زیادہ فلسفیانہ نظریات رکھنے کی ضرورت ہے, صرف اور صرف مطالعے کی ضرورت ہے, غور سے. وہ کیا تھا, وہ تھا بشیر بدر کے, جن کو شعر سنایا تھا چند روز پہلے کہ صاحب کہ سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے. اپنے محبوبہ کو کہہ رہا ہے سر سے پا تک وہ گلابوں کا, سر سے پا تک وہ گلابوں کا شجر لگتا ہے, اور باوضو ہو کے بھی اس کو چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے. باوضو ہو کے بھی, تو مطلب یہ مطالعہ ہے, آپ کا مشاہدہ ہے کائنات میں. اب جو بھی آپ کو محبوب ہے, تو ایک چیز تو صاحب یہ ہوگی. اب تو اس لیے فرما رہے کہ کائنات کا چلنا پرفیکشن کے ساتھ, رائٹ, یہ خود دلیل ہے اللہ کے وجود پر, خود اللہ کے وجود پر دلیل ہے. ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے آدمی ہیں, ہے تو اچھا آدمی, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے, جاوید اختر. اس دن میں ان کا ایک ادبی پروگرام تھا, تو میں اردو ادب میں تو خیر وہ ان کا خاندان پورا سب بہت اچھے تھے. ان کے والد صاحب تھے دادا مستر خیر آبادی, ان کا بڑا عمدہ بہت بڑے شاعر تھے. پھر ان کے والد صاحب تھے جانثار اختر, پھر یہ ہیں جاوید اختر. ان کے ماموں تھے مجاز لکھنوی. تو خاندان کافی ادبی. بہرحال تو وہ اس وقت ہندوستان میں اس بات کے علم بردار ہیں کہ مذہب کچھ نہیں ہے اور خدا ہے ہی نہیں, اللہ ہے ہی نہیں. تو اس بات کے اس قدر علم بردار ہیں کہ وہ بہت ہی ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تمام پرابلم جو ہیں ان میں سے سر فہرست جو ایک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں. اب اس کو آپ دیکھیے تو معقولہ آدمی آپ کو لگے گا, لیکن جب مذہب پر, قرآن پر, حدیث پر, یا ریلیجن پر ان جنرل, یا اللہ کے متعلق بات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں کچھ. اب اس کو آپ عقل کا اندھا کہیں گے. آپ بیگمات پہ کیوں جاتے ہیں آپ؟ کیفی آدمی کے, یہ کیفی آدمی کے وہ ہیں کہ بیٹے, ہاں داماد ہیں. کیفی آدمی کے داماد ہے. نہیں, یہ ان کے والد صاحب دونوں ایسے تھے, یہ دونوں تھے. ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب اپنا پرویز بھائی, ان کے یہاں یہ ہوا, یہ جو ترقی پسند اردو چلی تھی نا 1920s 30s میں ایک تحریک چلی تھی ترقی پسند اردو. وہ یہ تھا کہ بغاوت تھی اردو میں جو موضوعات چھڑتے تھے نا, اس سے اردو میں جو کچھ موضوعات تھے وہ مذہب کا تھا, اور ایک ایتھیکل اور مورل ویلیوز تھے. اس زمانے کی جتنی ناولز تھی نا فکشن,
سب کی بنیاد اخلاقیات پہ تھی. یہ ایک تحریک شروع ہوئی، اس میں کیفی عادی، مجروح سلطان پوری اور یہ سب تھے، ساحر وغیرہ سب. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بغاوت کی، کہنے کہ نہیں، اردو جو ہے اس میں دقیانوسیت اور قدامت پسندی بہت ہے، تو ہم اس کو ترقی کی طرف لائیں گے. ترقی میں یہ ہے کہ جتنی فحش باتیں یورپ سے اس زمانے میں جو ناولز آتے تھے فحش تھے، تو فحش باتیں لانے، اور پھر اس پہ طر امتیاز یہ ہوا کہ کمیونسٹ تحریک شروع ہو گئی، تو یہ سب کمیونسٹ ہو گئے. تو اب وہاں کا جو جتنا گاربیج تھا وہ انہوں نے سب اردو میں منتقل کرنا شروع کر دیا. تو اب یہ بات گویا اردو دانوں میں ایک ترقی کی علامت بن گئی کہ آپ مذہب پر یقین نہیں رکھتے ہیں. تو بڑے بڑے لوگ اور فحش کلامی ہونے لگی. مثال کے طور پہ آپ کیا پاکستان چلے گئے تھے، وہ سعادت حسن منٹو، اب منٹو کی جو ناولیں ہیں وہ بالکل فحش والی ہیں، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، اس میں فحش کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اب آپ قرۃ العین حیدر جو خاتون ہیں ان کی دیکھیے فحش ہے. آپ وہ جو ہیں کرشی چندر ہے، یہ سب فحشیت، اور پھر مذہب کا مذاق. عصمت چغتائی یہ فحش. تو اس میں جو ہے یہ فحشیت بہت تھی. تو ترقی پسند اردو کی علامت بن گئی فحش اور مذہب سے بغاوت. تو یہ سب اسی کے ہیں، یہ سب لوگ مذہب کے. میں نام نہیں لوں گا، ہمارے عزیز بہت قریبی عزیز ہیں، نام نہیں لوں گا ورنہ خیر اللہ کو پیارے ہو گئے وہ. اب میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ اتنے بڑے ادیب تھے کہ بہت بڑے ادیب، مطلب ان سب کے ساتھ کے تھے، اور ان لوگوں میں بھی امتیازی شان رکھتے تھے. ان کا ایک ناول ہے لہو کے پھول، وہ تقریباً کوئی ناول ہے 3 جلدوں میں 4 جلدوں میں. اس کا ترجمہ ہوا کئی زمانوں میں، رشا نے کہ گورنمنٹ نے باقاعدہ ان کا وہ کرایا تھا. ہمارے لکھنؤ میں ہمارے عزیز تھے، تو پھر اس پہ انڈیا میں انڈین ٹی وی نے سیریل بھی بنایا، بہت مشہور ہوا. اس کے علاوہ ان کی بہت خدمات ہیں، بلکہ جب پاکستان بن گیا تو وہ ہندوستان میں انہوں نے پنڈت نہرو سے بات کی اور سب سے بات کی کہ بھائی اب ہندوستان تو آزاد ہے، تو اب اس کی قومی زبان کیا ہوگی، ہندی ہوگی یا اردو ہوگی، کیونکہ اس زمانے سبھی اردو بولتے تھے. تو یہ ہوا کہ نہیں، اس بات پہ بحث ہوگی پارلیمنٹ میں. لیکن اس سے پہلے اگر گورنمنٹ کی کوئی بتایا جائے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں تو فیصلہ کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. تو ان صاحب نے تنہا میں اپنی بیگم کو بھی لے پورے ہندوستان کا دورہ کیا، اور 26 لاکھ اس زمانے میں سگنیچر اکٹھا کیے کہ اردو کو ہندوستان کی قومی زبان بنائی جائے. اور اس زمانے 26 لاکھ بہت تھے، بہت. میں نے پھر لا کے انہوں نے گورنمنٹ کو پیش کیے. تو بہرحال وہ جب ووٹنگ ہوئی تو شاید 1 یا 2 ووٹ سے ہار گئے، 1 ووٹ سے ہار گئے، ورنہ ہندوستان کی زبان جو ہے قومی زبان اردو ہوتی. بہرحال یہ سب باتیں تھیں. جو بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، ہمارے عزیز تھے، تو ایک دن ابا نے بھیجا مجھ کو کہ طارق ان کے پاس جا کر، چچا تھے، جا کے ذرا یہ چیز دے آؤ. تو ہمارے فرنگی محل میں نہیں رہتے تھے، تھوڑی دور پہ رہتے تھے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھیے ہدایت، اس وقت وہ تقریباً ہوں گے 90 سال کے. جب تو میں ان کے پاس گیا تو وہ بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، نحیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے. تو میں نے کہا السلام علیکم، یہ ابا نے یہ بھیجا ہے. کہنا اچھا ایم نیا کو سلام کہنا. بیٹھو بیٹا بیٹھو. بیٹھے. کہنے کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ندوے ہی پڑھتے ہیں. کہنا اچھا ندوے ہی پڑھتے ہو، چلیے عالم بنو گے ہیں. میں جی. کہنا بیٹا ایک بات بتاؤ مجھ کو، آج تک یاد ہے. کہنا ایک بات بتاؤ، وہ یہ ہے کہ کیا تم یقین رکھتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی؟
میں نے کہا چچا وہ تو قرآن میں ہے نا. ارے اس کو چھوڑو, تم یہ بتاؤ کہ تم یقین رکھتے ہو. میں نے کہا چچا وہ تو قرآن میں ہے, وہ تو کہنے یہ بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان, ایک بشر جو ہے وہ آسمان تک چلا جائے, کیسے ممکن ہے؟ تو میرے دل میں تو آیا ابو جہل کا یہ سوال ہے, یہ ابو جہل نے کہا تھا نا حضرت ابوبکر سے یہ کیسے ممکن ہے. تو میں نے کہا کہ اب میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا میں کیا بتاؤں ان سے. تو میں سلام کر کے پھر واپس چلا آیا. پھر چند روز بعد ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ سب ترقی پسند اردو والے تھے. ادیب جو ہوتا ہے یا شاعر ہوتا ہے, جی آرٹسٹ, جی سنگر ہوتا جی ہے, کچھ خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں جی جو ان کو ملی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ادیب ہے تو وہ انٹلیکچوئل بھی ہے, باعلم بھی ہے. وہ ادیب اگر جینیٹکس کی ایک خدا کو ماننے پہ وہ راضی ہو, وہ ایکچولی کم علم ہوتا ہے, لیکن ان کو ادیب اللہ نے بنا دیا ہے, لیکن عقل نہیں دی. عقل نہیں تھی. صحیح. جو کچھ ایٹم کے اندر ہوتا ہے پڑھ کے دیکھیں, ہاں وہ بالکل سمجھ نہیں آتے. حیدرآباد میں بہت کامن ہے. آپ کے بھی تو جتنے بھی ایجوکیٹڈ سیکٹرز میں, ہر فیملی میں, ہر اس میں یو ول سی سم ایجوکیٹڈ. سر بھائی ہدایت سب سے بڑی چیز ہے. ان کے پیچھے میرا جیسے آپ نے ایک دفعہ بولا کہ ان کے پیچھے ایک چیز ہے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو فالو جو جی کچھ فالو نہیں کرنا چاہتے. جی اتباع بالکل آزاد پسند. آپ کچھ کرتے ہیں. جی ہاں, پھر گمراہی بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جی جی جب آدمی کیئر نہیں کرتا. جی 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 تو اس پہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ فمفعولاته اضل شیء. سنیے صاحب, اللہ تعالیٰ کے جو مفعولات ہیں, جو کام جو اللہ نے کام کیے ہیں, کہنے لگے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسولوں نے بتایا ہے اللہ کے متعلق وہ حق ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, کیونکہ کہیں تو نقص ہوتا. دیکھیے کہیں تو نقص ہوتا, کہیں نقص ہوتا تو ہم یہ کہتے کہ نعوذ باللہ رسول جتنے رسول آئے ہیں ان کی خبر غلط ہے. بھائی کہیں تو اللہ کی کائنات میں نقص ہوتا. دیکھیے نا سورہ ملک تو آپ لوگ یاد ہو نا, پھر اللہ نے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور. اللہ کا ایسا دیکھو, وہی بات ہے جو ابن قیم فرما رہے ہیں, یا جو اللہ نے فرمایا ابن قیم وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کائنات میں پر نظر کریے آپ. پھر اللہ میں کہیں تم کو فطور نظر آیا, پھر اللہ میں اچھا چلو پھر ثم ارجع البصر, چلو پھر غور سے دیکھو. اما کہیں تو ہوتا کہ کوئی چیز اس سے اچھی بنائی جا سکتی تھی لیکن اللہ سے چوک ہو گئی. اللہ میں نعوذ باللہ اللہ میں یہ کمی ہے کہ یہ چیز اس سے اچھی بنائی جا سکتی تھی لیکن اللہ سے نے غلطی کی. تو اللہ کہنا بھائی بتاؤ, جو قرآن شریف میں الذی احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ترین انداز سے بنا, اس سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی. تو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے مفعولات ہیں یہ سب سے بڑی دلالت, سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود اور اللہ کی صفات پر. اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مفعولات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے, یہ سب سے بڑی دلیل ہیں کہ رسولوں نے جو باتیں بتائی ہیں سب صحیح تھی اللہ کے تعالیٰ کے متعلق. اچھا پھر فرمائیں فالمصنوعات شاہدۃ. اب اس کو سنیے, فمفعولات, اسی لیے دیکھیے ہمارے یہاں کوئی پھڈا نہیں ہے. ہم لوگ جو کہتے ہیں سائنس میں اور قرآن میں کہیں کوئی پھڈا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے ابن قیم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں
کہتے ہیں فمصنوعات، مصنوعات مطلب جو کچھ اللہ نے بنایا، شاہدتن یہ سب شہادت دے رہے ہیں، تصدق الآیات المسموعات، شہادت دے رہے ہیں اور تصدیق کر رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے رائٹ وہ حق ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، جس کو ہم سائنس کہتے ہیں انگریزی میں رائٹ، جو سائنس ہے وہ تصدیق کر رہی ہے اللہ کے وجود پر، وہ تصدیق کر رہی ہے قرآن شریف کے حق ہونے پہ. کیونکہ کوئی چیز تو ایسی ہوتی ہے قرآن میں جو سائنس یہ کہتا کہ یہ نہیں صاحب یہ قرآن میں غلط ہے. آپ دیکھیے بہت بڑا صاحب ہم لوگوں نے ظلم کیا پرویز بھائی، ابھی ہم آپ سے کس سے بات کر رہے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو پکڑے گا، میں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے نہ آپ کے سمجھ میں آئے گی نہ آپ وہ کریں گے، ہم کو معلوم ہے کوئی نہیں کرتا. وہ یہ ہے معافی کرے گا کوئی نہیں. وہ کیا ہے کہ قرآن شریف کو ہم نے پہنچایا نہیں، دوسری قوم میں نہیں پہنچایا، اور ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ہمارا کام ہے. یقین جانیے جب آپ یہ تھوڑا بہت کام کریں گے تو آپ کو رونا آتا ہے، کبھی آپ جھنجھلائیں گے کہ ہم لوگوں نے کام پہلے کیوں نہیں کیا. کیونکہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ نہیں معلوم قرآن ہے کیا، کہ قرآن کس کی کتاب ہے. ابھی ہم ڈاکٹر صاحب گئے تھے اتفاق سے 10 دن میں کوئی 7-8 انٹرفیتھ ایونٹس ہوئے الحمدللہ. اب اگر آپ ساتھ کوئی 400-500 غیر مسلمین سے ملنے، ان کو خطاب کرنے کا موقع ملا، تو مسلسل یہی بات آتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں قرآن کیا ہے، محمد روٹ اٹ رائٹ. اب ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ کی کتاب، وہی کہتے ہیں کہ محمد روٹ اٹ. تو ابھی میں نے شاید یہاں پہ ہوتا، ابھی میں مومن چرچ گیا تھا ابھی تھرسڈے کو، تھرسڈے کو، تو اس پہ میں نے ان کو بتایا کہ ہمارے پروفٹ جو تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے بھی تھے، وہ ہمارے نہیں تھے، آپ کے بھی تھے. وہ قرآن ہماری کتاب نہیں، آپ کی بھی کتاب ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے الامی تھے، ان لیٹرڈ تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا تھا، ہم نے کہا وہ اپنا نام بھی نہ لکھ سکتے تھے، اور کہیں اگر ان کا اس میں گرامی لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے. تو یہ بات کہ یہ قرآن، یہ کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. اب یہ چیز غیر مسلمین کو معلوم ہی نہیں، کسی نے بتائی نہیں ان کو. تو اس میں جو ہے ابھی دیکھیے پچھلے 7 سال میں دیکھیں کون کون گروپ آیا. جو سب سے ان میں جو متشدد ہوتے ہیں وہ ہے بیپٹسٹ چرچ. بیپٹسٹ چرچ کا پورا ایک ڈیلیگیشن آیا. سیٹرڈے کو مختلف چرچ کے ہم لوگوں نے اس میں بلائے تھے بریکفاسٹ میں، اپنے میگو کے کیفیٹیریا میں، وہ آئے. اس کے بعد یہاں گئے، پھر ایک ہسپینک لوگوں کا آپ نے دیکھا کہ فرائیڈے کی رات کو آیا تھا، وہ پورا گروپ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن ہم یہ اکثر سوچتے ہیں کہ اگر جو جتنے مسلمان اگر 10 ملین یہاں پہ ہیں امریکہ میں، اور 300 ملین امریکنز ہیں، اگر ہر مسلمان 30 لوگوں کو اسلام کی بات پہنچا دے تو کم سے کم بات تو پہنچا دیں. لیکن ہم نہیں کرتے. ہمیں ایک ایڈکشن ہے نماز بہت پڑھنے کا. ایک یہ ہے کہ بس مسجد بہت جائیں، یہ ایڈکشن سے ہو جاتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ہم کچھ اور نہیں کرنا چاہتے. ہم یہ سمجھتے ہیں بس مسجد میں نماز پڑھنا، وہاں بیٹھے رہنا، وہاں پہ جانا، یہ بس یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں، اللہ میرا خواشی میں فرمایا، دیکھیے اس کو سنیے گا 10ویں پارے میں کیا ہے. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہہ رہا ہے کہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کی خدمت کرنا اور حرم شریف میں بیٹھے رہنا یہ برابر ہو سکتا ہے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں.
اللہ میں لا یستوون عند اللہ، یہ دونوں گروپ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے. اعظم درجۃ عند اللہ، جو لوگ اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، اللہ پہ ایمان لائے اور اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں، ان کے درجے بہت بلند ہیں. آپ سمجھیں؟ تو جو لوگ بھائی آپ مطلب مسجد آنا، مسجد میں کرنا وہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی، لیکن یہ کوئی وہ نہیں ہے، کیا نام ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے کہ صاحب ہم چونکہ مسجد میں جاتے ہیں 5 وقتہ نماز پڑھ، اس لیے اب ہم دین غیر مسلمی میں نہیں پڑھائیں. سامنے ہزاروں لوگ گزرتے ہیں، ادھر ہزاروں گھر ہیں غیر مسلمین کے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم بس 5 وقتہ نماز پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، اللہ سے رو رو کے دعا مانگیں، لیکن ان لوگوں کو ہم مرنے دیں گے کفر و شرک میں. ہو کیز؟ تو بھائی ٹھیک ہے، پھر آپ کا جو تہجد کے ساتھ جیسے مولانا علی میاں نے فرمایا نا ہمارے کہ پھر تہجد وغیرہ سب کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ بھائی ان کے حقوق ہیں نا آپ پر. اس کو ہم نہیں سمجھتے، چاہے جتنا کر لیا جائے کوئی نہیں سمجھتا تھا. ہمارے ایسے خون میں پیوست کر دیا گیا کہ بس آپ اپنے لیے نماز پڑھیے، مسجد آباد کریے، آپ جانا. اور اچھا کوئی اگر آدمی دعوت کا کام بھی کرے تو لوگ کہتے ہیں عجیب بیوقوف آدمی ہے، وقت ضائع کرتے ہیں. کیونکہ اتنا کلچر بن چکا ہے ہم لوگوں کا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے وہ ہم نہیں کریں گے، جو صحابہ نے کیا وہ ہم نہیں کریں گے. تو اس کی وجہ سے اگر آپ تھوڑا سا ان میں کام کریے تو عجیب الجھن ہوتی ہے کہ مسلمان کیوں نہیں ان کو وہ دعوت دے رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. تو بہرحال اس کا سوال ہوگا جب ہندوستان میں ہم لوگ رہے، یہ کام نہیں کیا تو آج جوتے پڑ رہے ہیں. آج ہم لوگ کے وجود کے اوپر کویشچن مارک بن گیا کہ 1300 سال سے صرف چند بزرگوں نے کیا، جن کی وجہ سے یہ سب ہندو مسلمان بھی ہوئے، باقی علماء نے نہیں کیا. علماء نے آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی، حلال حرام کو فتویٰ، ہر چیز حلال، یہ حلال ہو، اسی میں ہم لوگ لگے رہے. مدرسے کھولتے رہے، مدرسے حافظ قرآن بناتے رہے، یہ کام نہیں کیا غیر مسلمین نے. تو آج مدارس بھی بند ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مسجدیں بند ہیں، بڑے بڑے ایوری ویک مسجدیں پامال کی جا رہی ہیں. اب تو یہ ہے کہ اب مدرسوں کی باری ہے. تو وہی چیز ہم یہاں ریپیٹ کر رہے ہیں. حد یہ کہ یہاں کے جو علماء، یہاں کے جو لڑکے عالم بن رہے ہیں، ان میں کسی میں بھی دعوت دینے کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. کیونکہ مدرسوں میں ایسے پڑھایا گیا ہے کہ بس تم مسلمانوں ہی میں کرو، لیکن قرآن حدیث میں جب وہ پڑھایا تھی وہ آیتیں جس میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، سب کچھ بتایا جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلمین میں کام کرنے کے لیے یہ رات بھر روتے تھے، دن بھر کام کرتے تھے. کیا ہے وہ سب سورہ مزمل میں اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کیا دن میں آپ کو بہت کام کرنا ہے تو رات کو تہجد آپ پڑھیں، تہجد سے ہیلپ ہوگی آپ کو. تو سبحان طویلہ مطلب دعوت کا کام دینا ہے. تو یہ بات ہم لوگوں نے نہیں کی، مطلب آپ کی جنریشن میں بھی نہیں ہوئی، لیٹ آن جنریشن میں بھی نہیں ہوئی، اور نہ ہوگی، کیونکہ ہمارے یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. تو حالانکہ دین کی بنیاد دعوت پہ تھی، جب دعوت ختم ہو گئی تو پھر دین میں بھی خامیاں پیدا ہو گئی. تو بس اس کو یہ فرمانے، آخری بات یہ فرمانے کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ ہر چیز تصدیق کر رہی ہے قرآن شریف کی آیات کی. اور پھر فرمایا منبہ علی الاستدلال بالآیات المصنوعات. اور پھر کہنے اس کو آپ فلپ کر دیجئے کہ جتنی قرآن شریف کی آیتیں ہیں رائٹ، وہ دلالت کر رہی ہیں کہ جو کچھ بنایا گیا ہے رائٹ سب پرفیکٹ ہے. تو ایدھر آپ سائنس کے ذریعے سے قرآن شریف دیکھیے یا قرآن شریف کے ذریعے سے سائنس دیکھیں آپ رائٹ، بات وہی آتی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا افی اللہ شکن، یہ قرآن شریف میں فرمایا سورہ ابراہیم کی 10ویں آیت اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے وجود میں کوئی شک ہے، افی اللہ شکن رائٹ. اچھا آخری بات صاحب یہ بتا دیں کہ لوگ کہتے ہیں اللہ کے ہونے پہ دلیل لیں، اللہ کے ہونے پہ کوئی دلیل دیں وجود پہ. تو اس پہ ابن قیم نے سب کو لکھنے کے بعد ایک آخری بات بہت عمدہ لکھی. انہوں نے کہا دیکھیں بعض عارفین نے، اللہ والوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے. انہوں نے کہا کیف اطلب الدلیل علی من ہوا دلیل لی علی کل شیء،
کہنے لگے ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے مانگیں دلیل اس کے وجود پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود دلیل ہے اپنے وجود پر. بڑی اچھی بات کہی ہے. مطلب جب سورج نکل آئے نا، جب سورج نکل آئے تب آپ دلیل مانگیں کہ یہ بتائیے کہ سورج کے وجود پہ دلیل کیا ہے. اب یہ سامنے ہے، سامنے ہے وہ. آپ کہیں نہیں ہم کو دلیل چاہیے کہ صاحب کہ سورج ہے. ایسی پوری کائنات پھیلی ہوئی ہے، آپ کو دلیل چاہیے؟ آپ خود ہیں. جی آمد آفتاب دلیل آفتاب. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا چیپٹر مجھ کو لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے. ہمارے پاس صاحب ایک صاحب تھے دہریے، وہ ماشاءاللہ مسلمان ہوئے اپنا اوپن ہاؤس میں. تو وہ ان کی کہانیاں سنیے آپ. دہریے تھے پھر مسلمان ہوئے. ایون ڈاکٹر ڈین بھی پہلے یہودی تھے، پیدا یہودی خانہ، پھر دہریے ہو گئے تھے، پھر ماشاءاللہ مسلمان ہوئے. ہاں آتے ہیں. اچھا وہ ہر دعویٰ کا جو کام ہوتا ہے اس میں جاتے ہیں. ابھی ہم جب ان کا ہوتا ہے دعویٰ کا پہنچتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ وہ جتنا سنتا رہتا ہے اتنا اس کا ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اس کی یہ بات مجھ کو ہمیشہ یاد رہے گی صاحب. اس نے کہا امام ہم آپ پاس 40 سال سے آ رہے تھے اور بات سنتے تھے، 4 سال سے آ رہے تھے، بات سنتے تھے اور چلے آتے تھے. کہنے ایسا لگتا تھا کوئی چیز ہم کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے. پھر ایک دن کہنے آپ نے مجھ کو کتاب دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر. آپ نے کہا تھا کہ اس کو کور ٹو کور پڑھ لو. اچھا مجھ کو یاد بھی نہیں ہے لیکن اس نے کہا آپ نے دی تھی. آپ نے کہا تھا کور ٹو کور پڑھ لو. کہنے اس نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، انگلش میں کتاب تھی. کہنے لگے بس جب تک ہم نے وہ کتاب ختم کی تب تک ایمان ہمارے دل میں آ چکا تھا. تو وہ کہتا یہ ہے کہ بھائی حافظ صاحب سب کو یہ کتاب دیا کریے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ. کہنے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پڑھنے کے ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ دیکھیے اس دن میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے سوچا میں جو غیر مسلمین آتے ہیں ان کو یہ کتاب دوں گا. لیکن وہ کتاب تھی کوئی $12 کی قسم کی. تو ہم نے سوچا اگر ہم 500 کاپیاں آرڈر کرتے ہیں تو کتنی ہو جائیں گی. پھر میں نے یہ کم کرو یار، ابھی ہم کوئی 200 ہی کاپیاں آرڈر کرتے ہیں. تو فنڈ اتنا نہیں تھا تو ہم نے کہا چلو اتنے ہی کرتے ہیں. تو شاید ہو رہے تھے کوئی 2500 کتنے. تو اس کو معلوم ہوا کہ ہم وہ آرڈر کر رہے ہیں. کہتا ہے حافظ صاحب آپ آرڈر کر دیجیے اور کریڈٹ کارڈ ہمارا استعمال کر لیجیے. ارے ہم نے کہا نہیں بھائی 2500-3000 روپے کا. ارے میں کہنے حافظ صاحب ہم کو اسی کتاب کے ذریعے سے ہدایت ملی ہے. تو وہ گیا، اس نے کریڈٹ کارڈ لے کے پورا آرڈر پلیس کر دیا. اب وہ خود وہ کتاب لوگوں کو دیتا ہے. وہ یہی سب سے کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے آپ. اور یہ دہریہ ہو چکا تھا. یہ وہ کیا نام سمجھ گیا. ابھی ڈاکٹر صاحب اس کی بھائی مر گیا میامی میں، وہ یہودی تھا. تو اس نے یہاں پر یہ دیکھیے اس کا نام لکھا ہوا ہے، اس نے پوری فیملی کے نام مسجد میں مصلی لیے، سب لے لیا. اس نے یہ کہا کہ حافظ صاحب ہم اب ثواب پہنچے گا نہیں پہنچے گا، ہمارا دل چاہتا ہم سب کے نام سے مسجد میں مصلی لینے. نے بھائی لے لو، ہم تم کو روک تھوڑی کر سکتے ہیں. آپ کا مطلب ہاں وہ بردر ڈین نے ایک ان کے لیے بھی دیا. اچھا انہوں نے آپ کو کیا سمجھ کے لیا؟ تو وہ لوگ تو مسلمان نہیں تھے. آپ نہیں سمجھے. ٹھیک ٹھیک. اب شباب ایک آپ اپنے پیسے سے لیجئے. بیگم کے لیے کبھی چلیے صاحب اب جلدی سے کر لیں. تواضع پہ تھا صاحب.
تواضع پہ بات چل رہی تھی کہ تواضع ہیوملٹی دین میں کتنی امپورٹنٹ ہے، رائٹ؟ تواضع جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. تواضع کا اپوزٹ ہے کبر، تکبر. تو تکبر جو ہے صاحب وہ سب سے خبیث ترین چیز ہے، تکبر. تو جس نے تکبر کیا وہ جنت میں قطعی داخل نہیں ہوگا. تکبر، کیونکہ تکبر ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے شیطان کو نکالا گیا جنت سے. کسی میں نشاندہی کر سکتے ہیں کہ تمہیں تکبر ہے؟ نہیں، آپ نہیں کر سکتے. نہیں شبابی، تکبر کس میں ہے کس میں نہیں ہے وہ اللہ جانے. یہاں پر ہم لوگ اپنی فکر کریں. بات یہ ہوتی ہے ہمارے دیسی کلچر میں ہم دوسروں کی طرف انگلی کو اٹھاتے ہیں، دوسرے کو چھوڑیے آپ. ہاں پتہ ہوتا ہے، بالکل پتہ ہوتا ہے. عربی میں کہتے ہیں اہل الدیر ادرا بما فی، کہتے ہیں کہ جو گھر والے ہیں نا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کیا کیا ہے. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ میں تکبر کتنا ہے. تو تکبر ایسی خبیث چیز ہے صاحب کہ اگر انسان میں ہے تو جنت میں داخلہ ممنوع ہے. اور تواضع وہ چیز ہے، ہیوملٹی، تواضع وہ چیز ہے کہ جتنی آپ میں تواضع ہوگی اتنا انشاءاللہ چانسز ہے کہ آپ کو جنت دی جائے گی. تواضع. اور تواضع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے اپنے آپ کو بالکل جھکا دیں، کچھ نہیں، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسانوں کے آگے بھی اپنے آپ کو آپ جھکائیں، کہ اپنے آپ کو کسی سے اچھا نہ سمجھیں. یہ سمجھیں کہ دینی اعتبار سے ہر آدمی ہم سے بہتر ہے. دینی اعتبار سے ہر آدمی ہم سے بہتر ہے. ہم سب سے خراب مسلمان ہیں. تو آپ پھر یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تم نے نماز تم بڑے خبیث ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، تم یہ آپ کہیں گے نہیں. آپ یہ کہیں گے کہ صاحب ہم کو یہ نہیں معلوم کہ ہم جائیں گے جنت میں یا نہیں آئیں گے. تو اس کے کہتے ہیں تواضع. اب دیکھیے ابن قیم فرما رہے ہیں کہ امام کیا نام ہے ان کا، ابو اسماعیل حروی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، التواضع ان يتواضع العبد لصولة الحق. وہ کہہ رہے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ حق جو ہے نا، حق کے آگے بس جھک جائے. جب حق کی بات معلوم ہو تو اس میں کسی قسم کی رد و قدح جو ہے نا وہ نہ کرے. مثال کے طور پہ یہ کہا جائے آپ سے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، نبی کا یہ حکم ہے، اس کے بعد پھر آپ میں ذرا سا یہ ہوا کہ صاحب نہیں ہم تو نہیں کریں گے، یہ ہم نہیں مانتے، یہ ہم کو یہ صحیح نہیں لگتا، یہ تکبر ہے. حجت نہ کریں. آپ کتنا عمل کریں گے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. مان لیں، آپ سے مان لیں کہ اگر اللہ رسول کا حکم ہے تو یہ حق ہے، اور حق کے آگے جھکنا تواضع ہے. دیکھیے اگر چیز حق ہے، حق سے لڑنا جو ہے یہ تکبر کی علامت صاحب. جب آپ مان رہے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، اللہ رسول کا حکم ہے، تو حق کے آگے جھکنا تواضع ہے. اسی لیے جو مسلمان ہیں نماز نہیں پڑھتے، جو مسلمان ہیں وہ 420 کرتے ہیں، رائٹ، جو مسلمان ہیں وہ حرام کھاتے ہیں جان بوجھ کے، تو یہ تکبر کی وجہ سے. جو آدمی مانتا ہے وہ نماز پڑھے گا، جو آدمی مانتا ہے وہ نماز پڑھے گا، اور جو نہیں مانتا ہے، رائٹ، تو وہ تو گمراہ ہے ہی. نہیں، آپ حق کو مان رہے ہیں، سوری، آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ حق مانتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں بالکل، یہ تکبر کی وجہ سے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تواضع یہ ہے. اسی لیے جو جان بوجھ کے کر اللہ رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں صاحب، پھر ان کا ٹھکانہ واقعی میں جہنم ہے، کیونکہ تکبر کی وجہ سے نہیں مان رہے.
اب دیکھیں نا ہمارے اورلینڈو میں کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے. اس دن ایک صاحب گئے, وہ میک ڈونلڈ سے چکن کھا رہے تھے, اور بہت ہی اس سے انہوں نے ایک صاحب سے کہا, انہوں نے مجھ کو بتایا کہ میں بھی کھاتا ہوں, میں اپنے بیگم بچوں سب کو کھلاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بس امریکہ میں سب جائز ہے, یہ سب بیوقوفی کی بات ہے. حلال حرام کا جو کانسیپٹ ہے, اب یہ تکبر ہے کہ قرآن کے آگے آپ کہہ رہے ہیں میری بھی کوئی رائے ہے اور میری رائے قرآن کے خلاف ہے, تو بھائی پھر تکبر ہے. تو تواضع یہ ہے کہ آپ انقیاد ہو جائیں. انقیاد مطلب آپ جھک جائیں. بحیث یکون الحق متصرفا فی تصرف المالک فی مملوکی. کہتے ہیں کہ آپ حق کے آگے جھک جائیں. فبہذا یحصل العبد خلق التواضع. جتنا آپ جھکیں گے اللہ کے آگے اتنا صاحب آپ میں تواضع پیدا ہوگا, جتنا آپ جھکیں گے. فسر نبی, سنیے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی ہے. سنیے اب حدیث سنیے. کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکبر بثر الحق و غمز الناس. دیکھیے آپ کہتے ہیں جب کبر پیدا ہوتا ہے نا تو کبر جو ہے وہ حق کو جھٹلاتا ہے. کبر جو ہے بطر کہتے ہیں جھٹلانے کو. اب بطر الحق, حق کو آدمی جھٹلاتا ہے تکبر کی وجہ سے. دوسری کیا ہے وغمز الناس, اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. لوگ حقیر ہیں, ہم افضل ہیں. یہ ہے صاحب صفت تکبر کی. پھر میں پڑھتا ہوں. الحق کیا ہے بطر الحق. بطر کہتے ہیں جھٹلانے کو. تو جو کبر ہے وہ حق کو صاحب جھٹلاتا ہے. وغمس الناس, اور لوگوں کی طرف حقارت سے دیکھتا ہے. اور چونکہ انسانوں کو آپ حقارت سے دیکھتے ہیں اس وجہ سے ان کی توہین کرتے ہیں. جب آدمی اپنے کو افضل سمجھے گا تو مفضول کی توہین کرے گا. دیکھیں ایک یہودی کا جنازہ گزر رہا ہے مدینہ شریف میں. حسن تشریف فرمائے, کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ یہودی کا جنازہ ہے. حسن نے کہا کیا یہ انسان نہیں تھا کیا؟ حسن فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اس کی انسانیت کی, انسان ہونے کا وہ کیا گیا, ایک انسان مر گیا. اب یہ تواضع ہے صاحب حضور وسلم کا کہ یہ اللہ کی مخلوق تھی, مر گئی. تو جب آدمی میں تواضع پیدا ہوگا نا وہ کسی انسان کی توہین نہیں کرے گا. ارے جانور کی نہیں کرے گا. تو یہ ہے کہ جتنا تواضع ہوگا اتنی لوگوں کی عزت ہوگی صاحب. اچھا اب یہ فرماتے ہیں کہ اب اس میں دو تین پوائنٹ ہیں صاحب, یہ سن لیے. کہتے ہیں کہ وہ یہ تواضع جو ہے یہ بھی 3 سٹیجز ہیں اس میں. ابن قیم نے, بلکہ ابن قیم نہیں کہہ رہے ہیں, امام ابو اسماعیل حربی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. رائٹ, وہ فرماتے اس میں بھی 3 درجے ہیں. سنیے غور سے سنیے صاحب اس کو, غضب کی بات انہوں نے کہی ہے. کہتے ہیں التواضع للدین, پہلا درجہ جو یہ ہے وہ ہے تواضع اختیار کریے دین کے لیے. سنیے گا, تواضع جو ہے دین کے لیے وہ کیا ہے, وَهُوَ أَن سنیے أَن لَا يُعَاذِرُ بِمَعْقُولٍ مَنْقُولًا. سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے صاحب.
بہت لوگ گمراہ ہوئے اس میں. وہ سب تواضع یہ ہے کہ کسی معقول دلیل کی وجہ سے منقول دلیل کو آپ رد نہ کریں. معقول یہ ہے لاجک ہے, فلاسفی ہے, یہ کسی چیز کو عقلی طور پر آپ صحیح سمجھ رہے ہیں, یہ معقول ہوئی, ریشنل, رائٹ. کسی ریشنل دلیل کی وجہ سے منقول کریں جو نقل ہوا ہے, اللہ تعالیٰ سے منتقل ہوا ہے, قرآن حدیث, اس کا رد نہ کریے آپ. اب یہ بہت بڑی بات ہے صاحب. کسی ریشنل دلیل کی وجہ سے آپ, کیونکہ ریشنالٹی بدلتی رہتی ہے, جو آج حق ہے ان کے نزدیک, معقولیوں کے نزدیک وہ کل نہیں ہوگا, چاہے وہ میڈیکل سائنس ہو چاہے کچھ ہو. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ابا تھے, جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو لکھنؤ میں بہت بڑے ڈاکٹر تو انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب آپ ریڈ میٹ نہ کھائیے. انہوں نے ٹھیک ہے, کباب نہیں, نہاری, کچھ نہیں, ٹھیک ہے بھائی نہیں کھائیں گے. آپ چکن کھائیے, اور چکن میں آپ لیگ پیس مت کھائیے گا, وہ غلط ہے, اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تب بنے ٹھیک ہے. تو لکھنؤ میں ہم لوگ جب چکن لاتے تھے تو ابا کو لیگ پیس نہیں دیتے تھے. کئی سال گزر گئے, 7-8 سال گزر گئے, ابا چیک اپ کے لیے دلی جاتے تھے. اب 7-8 سال کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیا کھا رہے ہیں؟ ابا نے کہا ہم یہ کھا رہے ہیں, ریڈ میٹ نہیں کھاتے ہیں اور چکن کھاتے ہیں لیکن اس میں لیگ پیس نہیں. ارے آپ لیگ پیس کیوں نہیں کھاتے؟ انہیں بھائی, تو انہوں نے کہا تھا مطلب, ارے نہیں بھائی یہ تو کھانا ضروری ہے, اس میں اس کے یہ فوائد ہیں. اب ابا ہمارے وہ بھی مولوی تھے, اب اتنے دنوں سے مرغ کی ٹانگ نہیں کھائی تھی. ابا غصہ آ گیا. ابا نے کہا آپ لوگ کیسے ہیں؟ کہنے نہیں صاحب یہ نئی تحقیق آئی ہے, یہ نئی ریسرچ ہے کہ صاحب وہ کیا مرغ کا ٹانگ کھانی چاہیے. تو ابا گھر آئے, کہنے کہ ماں کو کہنے کیسے احمق ہوتے ہیں یہ, کہنے لگے مت کھائیے, اب کہنے کھائیے. ہم نے ابا ابھی ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں, ایسی کیا بات ہے, چھوڑیے. پھر ابا نے کہا طارق بیٹا میں خیال ڈاکٹر ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم نے ابا سب کھائیے, آپ نہاری لے کے آئے. وہ نہاری بہت شوق سے کھاتے تھے ابا. اچھا, ابا کے مرغوب تھا نہاری اور کباب, اور وہی مطلب ابا پہ حرام کر دیے گئے تھے. تو ایک دن ہم نے کہا ابا ہم لاتے ہیں, چلیے ہم آپ دونوں بیٹھ کے کھاتے ہیں, چھوڑیے آپ, ہم کہاں لے کے آؤ. لیکن بہرحال یہ جو تھا نا, تو یہ جو ریسرچ, تو یہ معقولیت جو ہے, یہ جو ریسرچ ہے, یا جو بھی ایک یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. انڈے کی زردی ہے, انڈے کھاؤ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو, قرآن حدیث کے کسی چیز کو رد مت کریے, کیونکہ آج جو ہے کوئی معقولی آدمی یا کوئی ریشنل تھنکر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب یہ قرآن میں یہ چیز غلط ہے. وَلَا يَتَّهِمُ لِلدِّينِ دَلِيلًا, سنیے آپ, اور کسی دلیل کی وجہ سے دین پر کو متہم مت کریے. آج کسی نے کہہ دیا ہے, اس کی بات مان کے آپ دین پر تہمت مت لگائیں. اور یہ بہت ہوا ہے, خاص کر ابھی جب کمیونسٹ تحریک ہوئی تھی, کتنے لوگ دین چھوڑ کے چلے گئے اسی چکر میں, کیونکہ رشیا نے ماسکو سے آتا تھا فرمان, کارل مارکس کا آ گیا, اسٹالن کا آ گیا, لینن کا آ گیا کہ صاحب یہ غلط ہے وہ غلط. تو لوگوں نے اما دیندار گھروں میں سب ہاں وہ چھوڑ دیتے تھے. پھر وہ کمیونسٹ تحریک ہی ختم ہو گئی. جب وہ ختم ہو گئے تو کتنے لوگ توبہ کر کے واپس دین میں آ گئے. آپ بس ہے, اسی لیے امریکہ میں جو ان کے بل پہ لکھا رکھا تھا, ان گاڈ وی ٹرسٹ, یہ اسی کی ضد میں, چاہے کچھ ہو جائے یہاں کمیونسٹ نہیں ہوں گے. اب کیپٹلسٹ ہو گئے اب تو بالکل. نہیں وہ تو ہے. اچھا, ولا یبا الی الخبیر, اور یہ سمجھ لیں کہ دین کی مخالفت کر کے کوئی آدمی پنپ نہیں سکتا دنیا میں. تو جس نے دین کی مخالفت کی وہ تکبر کی وجہ سے کی.
آپ یہ سمجھے کہ ہماری عقل جو ہے اور جو میں سمجھا ہوں وہ اللہ اور کے رسول سے زیادہ میں سمجھ گیا. اب یہ پاگل پنا ہی تو ہے, تکبر کی انتہا ہے. تو یہ تکبر جو ہے وہ آدمی کو باولا کر دیتا ہے. اس پہ یہ فرما رہے ہیں کہ ابن قیم فرما رہے ہیں التواضع للدین, دین کے لیے تواضع اختیار کریے. دین کے لیے وہ کیا ہے؟ الانقیاد لما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ نبی نے کہا ہے, سنیے آپ, جو کچھ نبی نے کہا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم ہے, اس کے آگے چوں چرانی ہے صاحب. رائٹ, اب جلدی سے یہ کر رہے ہیں, میں زیادہ ٹائم آپ کو نہیں لوں گا, بس 4 چیزیں انہوں نے کی ہیں, نیکسٹ ویکس کی تھوڑی تشریح کر لیں گے, ابھی آپ صرف سنتے جائیے. نمبر 1 چیز ہے دین, وہ کہیں 4 چیزیں ایسی ہیں جو دین میں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, کہہ رہے ہیں تم لوگ مت کرنا. سمجھا؟ وہ 4 کیا ہے؟ ایک تو معقول, میں نے کہہ دیا معقول ریشنل چیز, اس کے سامنے منقول کو مرجوح مت کرنا. جی جی تو وہ صرف قرآن اور حدیث ہے جی, یا ان کے بعد کے مثلا فقہ کی 4 امام ہیں ان کا جو نقل کیا گیا نہیں وہ نہیں, صرف قرآن حدیث بس. منقول بھی ڈاکٹر صاحب وہ مطلب انتقال سے ہے, مطلب انتقال سے ٹرانسفر کیا گیا ہے, ٹرانسفر میں, تو مطلب بس قرآن حدیث, بس قرآن حدیث, اس کے علاوہ کچھ نہیں منقول. تو ایک چیز تو یہ ہوا, 4 چیزوں میں سے ایک چیز کیا ہے شہباز بھائی؟ معقول. رائٹ. سیکنڈ چیز جو ہے جس پہ نیکسٹ ویک بات کریں وہ ہے قیاس کرنا. رائٹ. اب تیسری چیز جو ہے صاحب وہ بڑی زبردست ہے, وہ ہے ذوق, ٹیسٹ. کس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے, یہ بہت زبردست. کس چیز میں آپ کو مزہ آتا ہے؟ تو آدمی وہی کرتا ہے جس میں اس کو مزہ آتا ہے, آپ کا ذوق ہے. اور چوتھی چیز یہ سیاست, پالیٹکس. رائٹ. ہاں سیاست ہے کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر قرآن حدیث کو رد نہ کریں. رائٹ. اس کا بیان آئے گا, ابن قیم نے کیا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں, میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں. پہلا ہے معقول, دوسرا قیاس, چوتھا ہے ٹیسٹ, آپ کا ذوق. رائٹ. اور چوتھی چیز ہے سیاست. قیاس. اور قیاس کہتے ہیں کہ کسی چیز کا اللہ رسول کی طرف سے صراحتاً حکم نہیں ہے. رائٹ. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر اس مسئلے پہ اس مسئلے پر اگر قرآن شریف نازل ہو رہا ہوتا, رائٹ, تو اس مسئلے پہ اللہ کا حکم کیا ہوتا, اس کو قیاس کہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ ایروپلین میں نماز پڑھنا, اب ہوا میں نماز پڑھنا جو ہے اس کا حکم کیا ہے کہ سجدے کے لیے شرط ہے زمین کا ہونا, اسی لیے آپ تکیہ رکھ کے آپ سجدہ نہیں کر سکتے. اگر آپ نہیں جھک رہے نا, آپ جھک نہیں پا رہے ہیں, جب کرسی پہ بیٹھے ہیں تو ٹھیک ہے آپ اتنا کر لیجئے, لیکن کوئی چیز آپ زمین سے اٹھا کر اپنے پیشانی تک نہیں لا سکتے. رائٹ. عام لوگ جو سجدہ کر سکتے ہیں نا, ان کے لیے فرض ہے کہ آپ زمین پر سجدہ کریں. اب یہاں پہ ہے زمین ہے نہیں, آپ تو ہوا میں ہیں. ایروپلین میں ہوا میں, آپ زمین پہ نہیں ہے. اب تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ فرض کریں آپ کو نماز پڑھنا ہے, نہ پانی ہے نہ مٹی ہے, تو نہ وضو ہے نہ تیمم ہے. بھائی پلین میں آپ ہیں, کچھ بھی نہیں ہے بھائی, نہ مٹی ہے وہاں. اب آپ کا ایئر انڈیا کا ہو یا پی آئی اے کا ہو, شاید مٹی مل جائے وہاں, گندے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو امریکن ایئر لائنز میں تو شاید نہیں ملا کہیں مٹی. اب پانی بھی نہیں ہے, مٹی بھی نہیں, اب آپ کیسے کریں گے؟
اور اگرچہ پانی اس میں ہے بھی کیا نام ہے باتھ روم میں، تو وہ آپ کے وضو کے لیے نہیں ہے، اس میں اتنی جگہ ہی نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ تو اب یہاں پہ قیاس ہوتا ہے، رائٹ. اب ہے کیا ڈاکٹر صاحب کہ اگر کسی مسئلے پہ آلریڈی حکم ہے اللہ رسول کا، اس حکم کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے قیاس کیا تو یہ آپ کا تکبر ہے. جب اس پہ صراحتاً اللہ رسول نے کر دیا تو آپ قیاس کیوں کر رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ میں آپ کو دیتا ہوں، ایک صاحب نے کہا تھا میں 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، یقیناً انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے الحمدللہ کہنے، لیکن میں جب کام سے آتا ہوں شام کو تو 5 اکٹھا پڑھ لیتا ہوں 5 اکٹھا پڑھ لیتا ہوں شام کو. تو انہوں نے قیاس کر لیا کہ بھائی نماز ہی تو پڑھنی ہے، 5 وقت پر پڑھنی ہے، کیوں ہر وقت پہ پڑھیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا مرنے سے پڑھ، تو انہوں نے کہا اب یہ قیاس فاسد ہے. تو کسی دلیل کے ہوتے ہوئے، قرآن حدیث کے ہوتے ہوئے کسی مسئلے پہ اگر آپ قیاس کریں گے تو یہ آپ اپوز کر رہے ہیں قرآن حدیث، یہ ہے تکبر. جی قیاس وہ تو ہے، دلیل نہیں اس وجہ سے ہے، بلکہ وہ قیاس جو ہے جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں وہ تو تبھی ہوگا جب کوئی حکم اس مسئلے پہ نہیں ہوگا. جی اگر ہے تو قطعی نہیں، پھر تو کوئی جیسے ایروپلین کا مسئلہ ہے کوئی. ہاں بات ہے، پھر اب آپ قیاس کریں گے. لاؤڈ اسپیکر کا یوز بھی وہی. جی نہیں، اگر ایروپلین میں مٹی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو پھر آپ نماز نہیں پڑھیں گے. نہیں، ہاں اس کو پھر ہمارے فقہاء نے لکھا اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین. طہورین مطلب 2 چیزیں، پانی اور مٹی. فاقد مطلب ہے ہی نہیں، تو آپ پہ نماز فرضی نہیں ہوئی. فرضیت کے لیے آپ کے لیے وضو شرط ہے نا. جب وضو ہی نہیں ہو سکتا تو آپ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اب آپ جب جی اب وہ الگ بات ہے، اگر ہے تو اگر آپ لیکن اگر نہیں ہے تو پھر آپ جو ہیں پھر جب آپ گھر پہنچیں گے تو آپ وہ نماز قضا کر لیں گے. لیکن اس پہ انشاءاللہ مواخذہ نہیں ہوگا نا. مواخذہ کے لیے شرط یہ کہ آپ پہ پانی بھی ہے یا پھر بھی آپ کے ہم نہیں پڑھیں گے. پھر آپ ہاں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جتنی نمازیں آپ پہ فرض ہوئی ہیں آپ اپنے ڈیسٹینیشن میں پہنچ گئے، آپ سب پڑھ لیے. جی ہاں اب مسئلہ ہوا زمین کا کہ آپ تو ہوا میں تو یہ زمین تو نہیں ہوئی. تو اس پہ انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ، اس کو کہتے ہیں چھوٹی سی آیت میں اللہ میں نے سمندر کو مزبر کر دیا. اللہ میں فرمایا سورہ نحل میں کہ میں نے یہ پیدا کیا، یہ پیدا کیا، ایک لسٹ دی اللہ میں نے. پھر اللہ میں نے بس اب ایسا ہے، ابھی ہم فیوچر میں ایسی سی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں جن کا ابھی تم کو کوئی خیال تک نہیں آ سکتا. اس میں پلین بھی ہوگا. تو اب یہ ہوا کہ اب ایک عجیب سی بات ہے کہ اڑنے والے تو پہلے بھی اڑے. سلیمان علیہ السلام بھی اپنے قالین پر اڑتے تھے، تخت پر اڑتے تھے وغیرہ. تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی جو جس سطح پہ آپ اڑ رہے ہیں وہی زمین ہے آپ کی. اگرچہ نیچے جو ہے وہ ہوائی ہوا ہے تو وہی زمین. اگر جس چیز پہ آپ کا ہاں جہاں پہ آپ پیر رکھتے ہیں، جس پہ لوگ چلتے ہیں، وہی آپ کے لیے اس وقت عارضی طور پہ زمین ہے. آپ وہیں پر کریں، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. لیکن بھائی قیاس ہے، لیکن پلین پہ انسسٹ نہ کریں. ہاں پلین پہ انسسٹ نہیں کریں. اگر آپ فرض کریے اگر آپ نہیں بیٹھ سکتے تو پلیز وہاں یہ مت کہیں ایئر ہوسٹس سے کہ سب کو الگ ہٹاؤ، ہم کو نماز پڑھنی ہے. یہ بڑی غلط کام کرتے ہیں. اپنی عبادت کے چکر میں دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیں. کہ اشاروں سے پڑھ لیں، اشارت پڑھ لیں، گھر پر پڑھ لیں. اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، بس فرض کریں جیسے ادھر کورونا وائرس میں
پلین خالی آ رہے تھے. ابھی ایک صاحب آئے, وہ اپنا شاہد بھائی, انہوں نے مجھ کو فوٹو بھیجی لنڈن سے یہاں تک کی. ارے بھائی پورا پلین میں سائیں سائیں, کہنے حافظ صاحب ہم ہیں ایک دو لوگ اور ہیں. تو انہوں نے مجھ کو وہاں سے بھیجی کہ حافظ صاحب یہ دیکھیں یہاں سے وہاں تک خالی پڑا ہوا ہے. ایسی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں, کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اگر پلین فل ہے اور نماز وقت ہو گیا تو بھائی آپ بیٹھے بیٹھے اشاروں سے پڑھ لیں جیسے, اور گھر پہنچ کے آپ یہ مت کریں سب کو ہٹائیے. وہ تو الگ, وہ تو یہ 4 چیزیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. اگر زندگی نہیں نیکسٹ ویک کریں گے. پھر معقول شہباز آپ بتائیے, اور سیاست, یہ 4 چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ کل نیکسٹ ویک وضو ساکس پہن لیں تو وضو کرنے جی کر سکتے ہیں. دعا فرما لیں انشاءاللہ. اللہم انت السلام ان کا السلام تبارک ربنا تعالی یا ذا الجلال والاکرام. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے قبول فرما. جو کچھ پڑھا گیا اللہ تعالیٰ اس پر سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم فرما. ہم سب کے اساتذہ کی مغفرت فرما, والدین کی مغفرت فرما, اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر گامزن فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.